اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے نکاح کے فقہی احکام۔ ان فقہی احکام میں وہ خواتین کے جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور جن سے نہیں کیا جا سکتا، ان کی کچھ تفصیل ہم گزشتہ دروس میں بیان کر چکے۔ چند فقہی احکام مزید اسی سے متعلق آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا باپ اور دادا جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلتا جائے گا، ان کے ساتھ خاتون کا نکاح کرنا حرام ہے۔ شوہر کا باپ اس سے خاتون نکاح نہیں کر سکتی، اور اسی طرح شوہر کے دادا اور دادا سے اوپر پردادا یا جتنا سلسلہ اوپر چلتا جائے گا، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم نے کچھ مسائل بیان کیے تھے کہ مرد جن خواتین سے نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ مسئلہ ہے کہ خاتون جن مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ شوہر کا باپ اور دادا اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، اور شوہر کا بیٹا اور پوتا اور نواسا جس قدر یہ سلسلہ نیچے چلتا جائے، اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، سب اس کی بیوی کے محرم ہیں، اور خاتون ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ شوہر کا بیٹا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے وہ اس کی کسی اور خاتون اور بیوی سے اولاد ہو، اس لیے کہا جا رہا ہے جداگانہ تاکید کے طور پر کہ شوہر کا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو خواہ وہ نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، جب تک وہ عورت اس کی منکوحہ ہے، وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ایک وقت میں دونوں بہنیں ایک گھر میں ایک شوہر کی مملوکہ یا اس کی منکوحہ نہیں ہو سکتی۔ تو بیوی کی بہن کے ساتھ جب تک وہ اس کی منکوحہ ہے، چاہے وہ نکاح دائمی ہے چاہے وہ نکاح غیر دائمی ہے، متع و صیغہ کی صورت میں ہے، تو جب تک اس کے نکاح میں ہے ایک خاتون، اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے مسائل میں بیان ہوا ہے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے، تو وہ عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے اور کہ جس میں عدت ختم ہونے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا تھا، اختیار تھا اس کو، تو طلاق رجعی کی صورت میں اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن فرماتے ہیں اگر طلاق بائن ہے کہ جس میں دوران عدت رجوع نہیں ہوتا، تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، یعنی طلاق بائن کی عدت کے دوران نکاح کر سکتا ہے۔ اور متع کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ جو طلاق بائن کی صورت میں خاتون عدت گزار رہی ہے، اس میں اس کی بہن کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہاں دوسرے مرحلے میں فرمایا ہے کہ جو نکاح غیر دائمی ہے، جو متع اور صیغے کی صورت میں ہے، اس مدت کے ختم ہونے کے بعد، متع ختم ہونے کے بعد خاتون اپنی طلاق کے اب وہ جدائی کی عدت اگر گزار رہی ہے اور یہ اس کی بہن سے کہ جس سے پہلے اس نے نکاح غیر دائمی کیا تھا، متع کیا تھا، اس کی بہن سے اگر نکاح کرنا چاہے تو یہاں پر اجازت ہے۔ البتہ فرما یہ رہے ہیں کہ متع کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ اس عبارت کو ہم پھر ایک دفعہ، ممکن ہے اشتباہ ہو، ایک دفعہ پھر سے بیان کیے دیتے ہیں۔ جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یوں ہے کہ طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور متع کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے۔ آغا سیستانی کا یہ فرمانا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ البتہ اس میں اگر اختلاف نظر ہو مراجع عظام کا، مجتہدین کا، تو اپنے متعلقہ
مجتہد جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ بھتیجی اور بھانجی سے مرد اجازت نہیں ہے انسان کو کہ اپنی بھتیجی بھانجی سے تو قطعاً اجازت نہیں کسی صورت میں، لیکن بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے اگر شادی کرنا ہے تو اس میں بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لے اور بعد میں بیوی اجازت دے دے تو پھر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کر لیا ہے اور بیوی خاموش رہے اور اگر وہ بعد میں راضی ہو جائے تو نکاح صحیح ہے، اور رضامند نہ ہو تو فرما رہے ہیں کہ اس کا نکاح باطل ہے۔ بھتیجی اور بھانجی بیوی کی اگر اس کے ساتھ نکاح کیا اور بیوی کو اطلاع تھی اور اس نے بعد میں رضایت بھی نہیں دی، ایک یہ کہ اگر وہ رضایت دے دے تو نکاح صحیح ہے، لیکن اس نے رضایت اگر نہیں دی اور اس نے اس کی رضایت اور اس کے بغیر اگر نکاح کر لیا ہے تو فرما رہے ہیں کہ رضایت نہ ہونے کی صورت میں یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ اگر انسان خالہ یا پھوپھی کی لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھوپھی سے زنا کرے، اپنی کزن، اس کی ممکن ہے خالہ زاد ہو، ممکن ہے پھوپھی زاد ہو، تو خالہ پھوپھی کے ساتھ تو ازدواج ہو نہیں سکتی، لیکن خدا نخواستہ اس نے اگر ان کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور انہی کی بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ ازدواج بھی ہونے والا تھا تو فرما رہے ہیں اگر بدفعلی کی ہے تو پھر وہ اس کی لڑکی سے احتیاط کی بنا پر شادی نہیں کر سکتا، کیوں کہ جو مدخولہ ہے اس کی اولاد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے نعوذ باللہ، تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ شادی کر لی ہے اس نے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ماں یا اس کی وہی خالہ ہے رشتے میں یا اس کی وہ پھوپھی ہے تو ان کے ساتھ نعوذ باللہ اگر بدفعلی کی ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ جدائی کا موجب نہیں بنتا۔ اگر اس سے نکاح کے بعد لیکن جمع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی، یہاں پر بھی یہی صورت ہے۔ اور اگر اس سے نکاح کے بعد لیکن جمع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی یہی حکم ہے کہ جدائی کا موجب نہیں بنتی۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق دے کر اس سے یعنی پھوپھی زاد یا خالہ زاد جو اس کی عزیزہ ہے اس سے جدا ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ جمع کر لے اور بعد میں اس کی ماں سے زنا کرے تو بے شک عورت سے جدا ہونا لازم نہیں آتا۔ مسلمان عورت کافر و مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور عیسائی عورتوں کی مانند اہل کتاب عورتوں سے متعہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ نکاح غیر دائمی یا صیغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر ان سے دائمی عقد نہ کیا جائے، دائمی نکاح نہ کیا جائے، احتیاط اس میں ہے۔ اور بعض فرقے مثلا ناصبی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کفار کے حکم میں ہیں اور مسلمان مرد اور عورتیں ان کے ساتھ دائمی یا غیر دائمی نکاح نہیں کر سکتے۔ ناصبیوں کے ساتھ نہ دائمی نکاح ہو سکتا ہے نہ غیر دائمی ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔